اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق بہ الامور۔ ناظرین کا سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا صدوم خطوط میں سے آج 53 خط کا چوتھا حصہ آپ حضران کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس خط میں امیر المؤمنین نے جو ہے حکومت چلانے کے لیے جناب مالک اشتر کو قوانین بیان کیے تھے۔ آج چوتھے حصے میں مولا فرماتے ہیں، پھر تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے مقدمات اور معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے دانشمند کو تعینات کرو جو تمہارے نزدیک تمہاری رعیت میں سب سے افضل ہو اور پیچیدہ صورتحال جسے الجھن میں نہ ڈالتی ہو اور جسے جھگڑنے والوں کی بے تکی باتوں پر غصہ نہ آتا ہو اور اپنے کسی غلط خیال پر ضد نہ کرتا ہو اور صحیح بات سمجھ لینے کے بعد اس کے اختیار کرنے میں اپنی توہین نہ سمجھتا ہو اور وہ اپنی ذاتی خواہش و طمع کو کوئی مقام نہ دیتا ہو اور پوری تحقیق و تفتیش کا عادی ہو، سرسری طور پر فیصلے نہ کر لیتا ہو، یعنی تحقیقات کی دقتوں سے گھبرانا نہ جانتا ہو اور شبہ پیدا ہوتے ہی رک جانا اور مزید غور کرنا اس کی عادت ہو اور اہل معاملہ کو دلیل و حجت سے قائل کر سکنے والا ہو اور مدعی و مدعا علیہ کی بحثوں سے کم اکتاتا و گھبراتا ہو اور مقدمات و حالات کو کھول دینے میں سب سے زیادہ صبر پر عامل ہو اور حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ بے خوفی کے ساتھ حکم نافذ کر دیتا ہو۔ وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جسے داد دینا اور سراہنا خود پسند نہ بنا دے اور اسے غرور کی طرف نہ جھکا دے، اور ان صفات کے لوگ بہت کم ہوا کرتے ہیں، پھر بھی تم ان کے فیصلوں کا جائزہ لیتے رہنا اور ان کے لیے اپنی بخششوں کو اتنی وسعت دینا کہ ان کے پاس کوئی شکوہ نہ رہ جائے اور ان کی وہ حاجتیں پوری ہوتی اور کم ہوتی چلی جائے جن کی وجہ سے وہ لوگوں کے طرف مائل ہوتے ہوں، اور انہیں اپنی قربت میں ایسا مقام دے رکھنا کہ تم تک رسائی رکھنے والے خاص لوگوں کو بھی ان کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو سکے، تاکہ تمہاری قربت میں ملا ہوا عزت کا مقام انہیں لوگوں کی سازشوں، شورشوں اور چغلیوں سے امن میں رکھے۔ چنانچہ ان کی تمام معاملات پر ایک دور رس نظر رکھنا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دین یقیناً بدمعاشوں اور سرفروشوں کے دلدادہ افراد کے ہاتھوں میں قیدی کی صورت میں رہتا رہا ہے، جو اس میں خواہشات اور مسلطوں کے ماتحت کاروبار کرتے اور دین کے ذریعے دنیا بٹورتے رہے۔ پھر اپنے گورنروں، حکام اور عہدیداروں کے معاملات اور حالات پر بھی نظر رکھنا، ان کو امتحانات کے بعد عہدہ دینا اور کبھی ان کو رعایتاً اور اثر رسوخ کی بنا پر حاکم نہ بنانا۔ اس معاملے میں رعایت اور جانبداری دونوں بے ایمانی اور خیانت کے شعبے ہوتی ہے، اور ان کے انتخاب میں تجربہ رکھنے والوں، غیرت مندوں، نیک اور بلند مرتبہ گھرانے کے لوگوں کو ترجیح دینا، خصوصاً جن خاندانوں کی اسلامی خدمات ابتدا سے چلی آ رہی ہو۔ یقیناً ایسے خاندان اخلاق میں بزرگی رکھتے ہیں، بے داغ عزت والے ہوتے ہیں اور حرص و طمع کی طرف کم ہی مائل ہوتے ہیں، اور ان کی شرافت برقرار رہے
اور حالات و معاملات کے نشیب و فراز و ابتدا انتہا و اچھے و برے نتائج پر پوری طرح نظر بھی رکھتے ہیں، پھر تم انہیں سامان حیات میں فراوانی عطا کرنا، رزق کی فراوانی سے انہیں اپنی ذاتی اصلاح اور حالت سنور کر رکھنے کی طاقت ملے گی، اور اس طرح وہ مال و اسباب جو ان کے پاس جمع ہوا کرے گا وہ اس میں لینے سے بے نیاز رہیں گے۔ یہ فراوانی تمہاری طرف سے ان پر اس وقت حجت ہوگی جب وہ تمہاری مخالفت کریں یا کسی چیز میں خیانت کریں، پھر تم ان کے اعمال کی تحقیق کرتے رہنا اور ان پر صادق القول اور وفا پرست نظر رکھنے والے مبعوث کرتے رہنا۔ یقیناً خفیہ طور پر ان کے معاملات کی نگرانی اور جانچ پڑتال انہیں امانت کو برقرار رکھنے میں مددگار بنے گی، اور وہ رعایا کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھیں گے، اور تم خود کو مصنوعی اور خیانت کا مددگاروں سے محفوظ رکھنا۔ اگر ان میں سے کوئی خیانت کے لیے ہاتھ پھیلائے گا تو تمہیں تمہارے مخبروں کے ذریعے سے اطلاع ہو جائے گی، اور جب سب طرف سے خیانت کی خبریں جمع ہو جائیں تو تمہارے لیے اس خیانت پر اسی قدر شہادت کافی ہونا چاہیے، لہذا تم اسے جسمانی طور پر اس غلط عمل کی سزا دینا، اور جو کچھ اس کے عمل سے ثابت ہوا ہے اسے اس سے واپس بھی لینا، اور اسے ذلت و رسوائی کے مقام پر رکھ دینا، اور خیانت کاری کے لقب سے اسے موسوم کر دینا، اور ننگ و رسوائی اور تہمت کا پٹا اسے پہنا دینا، اور خراج کی تحقیق و تفتیش میں خراج دینے والوں کا مفاد سامنے رکھنا۔ یقیناً خراج سے اور خراج دینے والوں ہی سے دوسروں کے حالات درست رکھے جا سکتے ہیں، یعنی ان کا مفاد ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے۔ خراج سے فائدہ اٹھانے والوں کی صلاح و فلاح برقرار نہیں رہ سکتی اگر خراج دینے والے خوشحال نہ رہیں۔ یہ اس لیے کہ تمام انسان خراج دینے والوں کے سہارے جیتے ہیں، اور وہ سب مل کر ایک ہی کنبہ بنتے ہیں، اور تمہاری نظر صرف خراج کی وصولی اور مقدار پر نہ لگی رہے بلکہ زمین کی کاشت پر تمہاری پوری توجہ رہنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ خراج حاصل ہو ہی نہیں سکتا اگر کھیتی نہ اگے اور کاشت ہی نہ کی جائے، اور جو کوئی بلا زمین میں فصل پیدا ہوئے خراج حاصل کرتا ہے وہ نہ صرف شہروں کو ویران کر دے گا بلکہ وہاں کے باشندوں کو بھی ہلاک و تباہ کرے گا، اور اس کی حکومت اور اس کا کاروبار چند ہی روز قائم رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کاشتکار یہ شکوہ کریں کہ خراج حد سے زیادہ ہے، یا آفت ناگہانی کا عذر کریں، یا سیرابی نہ ہو سکنا بتائیں، یا زمین پر سیلاب آ جانے یا آبپاشی کی کمی سے نقصان ہو جانے کی بات کریں، تو تم خراج میں اتنی کمی کر دو جس سے تمہیں ان کی مالی حالت سنور جانے کا یقین ہو جائے اور وہ باقی خراج ادا کر سکیں، اور ان کی اصلاح حال کے لیے جو کمی تم نے کی ہے وہ کمی ہرگز تمہارے اوپر گران نہ گزرنا چاہیے، اس لیے کہ کاشتکاروں اور خراج دینے والوں کو زیر باری سے بچا لینا تو ایک ایسا ذخیرہ چھوڑ دینا ہے جسے وہ تمہیں لوٹائیں گے۔ تمہاری ملک کو آباد رکھ کر تمہاری مملکت کی زیب و زینت برقرار رکھنے کی صورت میں ساتھ ہی وہ اچھے سلوک پر خراج تحسین و حمد و ثنا بھی ادا کریں گے، اور جو ذخیرہ تم نے اپنے حسن سلوک کی صورت میں ان کے اندر جمع کر کے اپنے عدل سے انہیں فیض پہنچایا ہے اسے مسرت بھی حاصل کرو گے۔ اپنے ذخیرے کے نتیجے میں تمہیں ان کی قوت کا ذخیرہ بھی ملے گا جس پر تم آڑے وقت میں بھروسے کر سکو گے، اور اپنے عادلانہ سلوک اور رحم پروری کے صلے میں تمہیں ان پر پختہ یقین بھی فراہم ہو جائے گا۔ پھر تمہیں ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں جن کو برداشت کرانے کے لیے تمہیں ان کی ضرورت پڑے، تو ایسے موقع پر وہ خوشی سے مشکل حالات کو برداشت کر جائیں گے۔ اگر ملک آباد و خوشحال ہے تو اس پر جتنا وزن ڈالو گے وہ برداشت کر لے گا،
اور بلا شبہ زمین اور فصلوں کے تباہ ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کاشتکاروں کے ہاتھ تنگ ہو جائیں، اور کاشتکاروں کو تنگ دست وہ حکمران کرتے ہیں جو مال و دولت کو خراج کے ذریعے جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور انہیں اپنی حکومت کے برقرار رہنے میں شک و شبہ ہو جاتا ہے، اور وہ نصیحتوں سے استفادہ کرنے میں قاصر رہ جاتے ہیں۔ پھر تم اپنے کار تحریر و ریکارڈ انجام دینے والوں پر توجہ دینا چاہیے، اس سلسلے کے کاموں پر اسے حکمران بنانا جو ان میں سب سے بہتر ہو، اور خاص طور پر ان فرمانات کے لکھنے پر جن میں تمہاری مخفی تدابیر اہل مکر کے ساتھ مکرانہ پالیسیاں اور راز و رموز درج ہوتے ہیں، ان کو مقرر کرنا جو اچھے خاندانوں سے ہوں اور عمدہ اخلاق رکھتے ہوں، جنہیں عزت اور بزرگی کا ملنا سرکش اور خود پسند نہ بنا دیں کہ وہ بھری محفلوں میں تمہارے خلاف کوئی ایسی بات کہہ دیں جو قوم کے ملاؤں کے لیے مفید ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔